بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام علی اولادہ المعصومین والمظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قالت سیدتنا و مولاتنا فاطمۃ الزہراء ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. صلوات پڑھیے. عزیزان محترم، دوستان عزیز، علماء کرام، طلاب عظام، سب سے پہلے تو ہمیں خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ رات کے اس پہر میں، سردیوں کے اس موسم میں کہ جب کوئی خاص سہولیات بھی میسر نہیں ہیں یہاں پہ، اس کے باوجود ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں. اس وقت کئی لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، کوئی اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں مصروف ہیں، لیکن اللہ کی کتنی عظیم توفیق ہے، کتنی عظیم عطا ہے ہمارے اوپر کہ ہم رات کے اس پہر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ان کی دادی کا پرسہ دینے بیٹھے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی تھوڑی عطا نہیں ہے پاک پروردگار کی. یہ اس کی خاص عطا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے ذکر محمد و آل محمد کرنے کے لیے. میں خصوصی طور پر یہاں پر ملتمس ہوں کہ قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد حسین نجفی دامت برکاتہ کی صحت اور سلامتی کے لیے ایک بار صلوات پڑھیے. مجھے ابھی ان کا ایک قول یاد آیا ہے. اکثر اپنی مجالس میں قبلہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بادشاہ یا کوئی مولا اپنے غلام کو کسی خاص کام کے لیے چن لے، کوئی خاص کام کی ڈیوٹی اس کو لگا دے، تو اس غلام کو یہ اترانا نہیں چاہیے کہ مولا نے مجھے یہ کام کہا ہے اور اب میں یہ مولا پہ احسان کر رہا ہوں اس کا یہ کام کر کے، بلکہ اس کو مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے مولا نے اس غلام کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے. تو اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عزیزان محترم، یہ پروگرام، یہ محافل، یہ عزاداری، یہ مجالس ایام فاطمیہ، ان کا منانے کا، ان کو برپا کرنے کا کوئی نہ کوئی ہدف اور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ پروگرام پوری دنیا میں آج منائے جا رہے ہیں. خصوصاً پچھلے کچھ عرصے سے ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک خاص بیداری کی لہر ہے. تقریباً اکثر ممالک اسلامی میں، عراق میں ہے، ایران میں ہے، ابھی کویت میں، دبئی، شارجہ، یورپین کنٹریز کے اندر، پھر اب خصوصاً پاکستان میں، کہ باقاعدہ ان ایام کو اب منایا جانے لگا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پروگراموں کا ہدف، ان پروگراموں کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہے. کیا یہ پروگرام صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ وقت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، مجالس کی ادائیگی ہو، مجالس کو پڑھا جائے، سنا جائے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں، یا اس سے بڑھ کر، اس سے آگے کوئی خاص مقصد ہے، کوئی خاص ہدف ہے؟
ابھی رات کا پہر ہے، میں کوئی زیادہ لمبی تقریر یا کوئی مشکل باتیں کرنے کا کوئی نہ میرا ارادہ ہے اور نہ آپ لوگوں کا یہ زحمت دینی چاہیے ہمیں. آسان سی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. تو ہمارا ہدف اور مقصد ان پروگراموں سے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ان پروگراموں سے، ان عزاداریوں سے ہمارا ہدف اور مقصد وہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ جو عزاداری ہے خصوصاً، باقی پروگرام بالعموم اور یہ عزاداری، اس کے علماء کرام نے مختلف اہداف اور مقاصد بتائے ہیں، جس میں سے ایک کتاب خود اصلاح المجالس والمحافل کے نام سے قبلہ صاحب کی بھی ہے. سعادت الدارین کے مقدمے کے اندر قبلہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا مقصد ان پروگراموں سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان مناسبتوں سے جو مربوط شخصیات ہیں ان کے بارے میں تحقیق کی جائے، ان کے بارے میں پڑھا جائے. یعنی یہ جو ایام رکھے جاتے ہیں نا خاص طور پہ، ویسے تو ان شخصیات کا ہمارے اوپر حق ہے کہ پورا سال ان کے بارے میں ہم پڑھیں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اپنی ان معلومات کو بڑھائیں. لیکن پورا سال اگر نہ کر سکیں تو کم از کم یہ جو دن مخصوص ہیں ان شخصیات کے ساتھ، تو کم از کم حد اقل ان دنوں میں تو ان کے بارے میں کچھ مطالعہ کریں، کچھ تحقیق کریں. مثلاً عاشورہ ہے، کم از کم اگر پورا سال نہ صحیح وہ 10 دن تو مقصد قیام امام حسین کے بارے میں سوچیں. جب ان 10 دنوں کے اندر ہم سوچیں گے تو کم از کم کچھ نہ کچھ، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدل، کوئی فائدہ تو کم از کم حاصل کر سکیں گے. ایسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے، اس میں مثلا وہ ماہ ہے تقوی الہیہ کا، وہ ماہ ہے نزول قرآن کا، وہ ماہ ہے شبہ قدر کا. تو کم از کم ان دنوں کے اندر وہ جو ایک مہینہ ہے وہ ہمارے لیے ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے، ایک ورکشاپ ہوتی ہے ہمارے لیے کہ کم از کم وہ ایک مہینہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف توجہ کریں. تو ایسے ہی جو ایام فاطمیہ ہیں، اب آگے میں بیان کروں گا کہ ایام فاطمیہ ایام کیوں کہا جاتا ہے، ایک دن کیوں مشخص نہیں ہے اس کا. تو یہ جو ایام فاطمیہ ہیں بالآخر ان کو جو اب برپا کیا جا رہا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، اب اس کو ایک رونق ملی ہے، اب ان پروگراموں کو ایک خاص قوت اور طاقت ملی ہے کہ جس کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ہے، کہ جنہوں نے اگرچہ وحدت اسلامیہ کے لیے بہت بڑے اقدام کیے ہیں لیکن حقائق کو پھر چھپایا بھی نہیں ہے. باقاعدہ رسمی طور پہ گورنمنٹ لیول پہ، حکومتی لیول پہ ان پروگراموں کا انعقاد کر کے انہوں نے بتایا ہے کہ اتحاد بین المسلمین اور چیز ہے، لیکن مذہب حقہ کی حقانیت کا اثبات وہ اور چیز ہے. یہ فلسفہ، یہ چیزیں یہ انہوں نے بیان کی ہیں. تو اب جو ہم ایام فاطمیہ منا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ مطالعہ کریں تو ایسے ہی ایام فاطمیہ کے اندر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان چند ایام میں ہمیں جو فرصت ملی ہے، ایک مناسبت آئی ہے، تو ان چند دنوں میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اور خصوصاً ان کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں اپنی تحقیق کریں. کم از کم دیکھیں تو صحیح کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اتنی عظیم الشان باپ کی عظیم الشان بیٹی، اتنی عظیم خاندان کی وارث، اتنے عظیم زوج کی زوجہ، اتنے عظیم بیٹوں کی ماں، وہ عام شخصیت تو نہیں ہے سیدہ زہرا. اتنی عظیم شخصیت، ان کی زندگی کے آخری چند روز وہ کیسے گزرے تھے؟ اگر فقط ان چیزوں کی طرف ہم توجہ کر لیں تو واللہ صدر اسلام اور اس کے بعد امامت کی ابتدا کے درمیان یہ جو کچھ دور ہے نا، یہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے. تاریخ اسلام بالکل نکھر کے کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تمام کے تمام یہ جو مسائل ہیں، یہ پردے اوپر جو ہیں، اور یہ جو اوپر ایک اندھیرا جو بعض چیزوں پہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ ڈالا گیا ہے، یہ چیزیں واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہیں.
سیدہ زہرا کو صرف ہمارے اس مکتب کے لیے مقدس نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے مقدس ہے، صرف امت مسلمہ کے لیے مقدس نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کے لیے مقدس ہے۔ واقعہ مباہلہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے ہے، واقعہ مباہلہ، اس میں کوئی صرف مسلمان تو نہیں تھے یا کوئی صرف شیعہ تو نہیں، کیونکہ اپنی بعض روایات کی بنا پہ بی بی آگے چلی گئی تھی، نہ خود رسول اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ کو اللہ کا حکم تھا کہ بی بی کو لے کے آئیں ان کے سامنے، اور اتنی تو شخصیت تھی نا کہ ان کو دیکھ کے نصرانیوں کے بڑے بڑے جو ان کے سرخیل تھے اور بڑے بڑے ان کے جو نصرانیوں کے جو ملا تھے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر ایسی شخصیت کا نام ہے سیدہ زہرا۔ تو کچھ تو ہم بھی سوچیں نا اس بارے میں کہ ہم بھی دیکھیں کہ سیدہ کی جو ایام منائے جاتے ہیں، ہم ان دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ان دنوں کے اندر سیدہ کی زندگی کو کیسے ایک ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پھر ان کی زندگی کے ان عظیم نکات کے اوپر عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے پہلا ہدف ان ایام کے منانے کا۔ اور دوسرا ہدف، دوسرا مقصد کیا ہے ان ایام کو منانے کا؟ وہ یہ ہے کہ ان شخصیات کی زندگیوں میں یہ جو خاص دن تھے ان ایام میں، اس وقت میں ان شخصیات کا ان ایام میں اپنے دور میں کیسا کردار رہا ہے، کیسے ان شخصیات نے اس دور کی مشکلات کو سہا ہے، کیسے ان شخصیات نے اس دور میں ہونے والے جو مسائل، مصائب، ابتلا، آزمائشوں کو پیچھے چھوڑ کر پھر نکھر کے سامنے آئے ہیں، اور پھر ان شخصیات کی ان نکات کو لے کر پھر ہم اپنی موجودہ زندگی میں دیکھیں کہ اگر وہ چیزیں، اگر وہ مسائل ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہم ان سے کیسے نبرد آزما ہوں۔ یہ دوسرا ہدف ہے کہ ان کے نکات کو پریکٹیکلی اور عملی طور پہ کیسے اپنی زندگی کے اندر ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ پہلا ہدف کیا تھا؟ ان کی زندگی سے معلومات، ان کی سیرت سے آشنائی، اور دوسرا جب سیرت کی آشنائی ہو جائے تو پھر زندگی میں اس کو پریکٹیکلی ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارنا کیسے ہے۔ انہی عظیم ایام میں سے ایام فاطمیہ ہیں کہ جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ دیکھیں، ایک دفعہ غور کریں کہ وہ بی بی، وہ شخصیت، وہ عظیم ذات کہ یہ صرف ہمارے ہاں روایات نہیں ہیں بلکہ بخاری و مسلم میں اور مستدرک علی الصحیحین میں کثرت کے ساتھ پورا ایک باب منعقد کیا گیا ہے، باب مناقب فاطمہ۔ اس باب کے اندر روایات اکٹھی کی گئی ہیں کہ کم از کم پورے 6 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے دروازے پر آ کر صبح فجر کی نماز کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت ہے، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں روایات بی بی کی شان میں موجود ہیں۔ فاطمہ بضعۃ منی من عزاها فقد عزانی، فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ بضعۃ منی کہ جو میرا یہ جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے گویا مجھے غضبناک کیا۔ سب رسالت ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی کہ ٹکڑا ہے، آیا میرا سے رسول اللہ کی ذات، آیا وہ رسول سے ہٹ کے وہ کوئی اور شخصیت ہے رسول کی؟ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن تو فرماتا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر سوائے رسول کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدہ زہرا کو رسول اللہ نے اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ سیدہ زہرا اس منصب رسالت کا حصہ ہیں۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد
میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر انسان تفصیل میں جائے تو پورا عشرہ اور پورا خمسہ انسان پڑھ سکتا ہے فقط سیدہ زہرا کے مناقب کے اوپر، لیکن فقط کچھ چند نکات کی طرف آپ کو میں اشارہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے جو مہمان خطباء انشاءاللہ ہیں وہ اب مزید ذکر فضائل و مصائب بیان کریں گے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم ان ایام کے ذریعے اتنی توجہ کریں کہ وہ بی بی جن کے یہ فضائل ہیں، جن کے یہ مناقب ہیں، ان بی بی کی اس زندگی کے آخری ایسے کچھ دن، ایسی کیا وجہ ہوئی تھی کہ اتنی عظیم بی بی اور ان کے زندگی کے یہ آخری دن انتہائی مصائب اور آلام میں گزرے ہیں۔ یہ بی بی کے مناقب میں ایک صرف آپ کے سامنے بے عنوان نمونہ بیان کرتا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھیے بی بی کی شان پر۔ ہماری مختلف کتب کے اندر مفصل موجود ہے، لیکن میں بے عنوان ریفرنس اہل سنت کی کچھ کتابیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے اندر پہلی کتاب جو ہے خود مستدرک علی الصحیحین کہ جس میں خود حاکم نیشاپوری نے کہا ہے کہ یہ مسلم اور بخاری کی شرائط کے مطابق یہ روایت صحیح ہے۔ ایک پھر خود بخاری کے اندر، خود مسلم کے اندر، بلکہ میں وہ حدیثیں ان کے ریفرنس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کے پاس یہ ریفرنس موجود ہو۔ پہلی کتاب ہے سنن نسائی، دوسری مستدرک علی الصحیحین، سنن بیہقی، تاریخ بغداد، ان تمام کتابوں میں، اور اس کے بعد پھر باب مناقب فاطمہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ذکر ہے۔ وہ روایت کیا ہے، اس روایت کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں، اپنی بات کو تمام کروں گا۔ وہ روایت مروی ہے جناب عائشہ سے، اور صحیح ان کے مطابق صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ روایت کیا ہے؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت من الناس، میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا اشبہ کلامن و حدیثن برسول اللہ، کہ جو مشابہ ترین ہو اللہ کے رسول سے، اپنی کردار میں بھی، اپنے گفتار کے اندر بھی، اپنے بولنے کے انداز کے اندر بھی، اپنی روش اور رفتار میں بھی، کس سے؟ من فاطمہ، فاطمہ سے بڑھ کر، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر میں نے رسول خدا سے مشابہ کسی شخصیت کو نہیں دیکھا۔ پھر اس اگلے الفاظ قابل غور ہیں کہ جو بی بی عائشہ نے فرمائے ہیں، فرماتی ہیں کہ کانت اذا دخلت علیہ، کہ جس وقت بھی بی بی سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے سامنے آتی تھیں، ان کے دربار میں، ان کی بارگاہ میں جب بی بی وارد ہوتی تھیں تو کیا ہوتا تھا؟ قاما الیہا، رسول خدا کھڑے ہوتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ چل کے بی بی کی طرف بڑھتے تھے۔ یہ کوئی تھوڑی فضیلت نہیں ہے۔ کتابوں کے ریفرنس میں نے پہلے بیان کر دیے، مزید تحقیق کے لیے وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں۔ راویہ کون ہے؟ بی بی عائشہ ہیں کہ جن کے آنکھوں دیکھا یہ حال ہے۔ کیا فرماتی ہیں کہ قاما الیہا، کہ فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ رسول خدا الیہا بڑھتے تھے، چند قدم چلتے تھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف، اور اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ رحبا بہا، اور پھر آگے کہتے تھے کہ اے میری بیٹی مرحبا، یعنی رسول خدا مرحبا فرماتے تھے۔ اور یہ ایک یا دو دفعہ کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے کہ کانت جس وقت بھی داخل ہوتی تھی، یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف باپ بیٹی کا ایک وہ پدری اور دختری رشتہ نہیں ہے، یہ باپ بیٹی کا صرف محبت والا رشتہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک فلسفہ پوشیدہ ہے، اس کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ جس حکمت کی بنا پر رسول اللہ بڑھ کر استقبال کرتے تھے بی بی کا۔ اور صرف کیا یہیں پر حدیث ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس سے اگلے الفاظ فرماتے ہیں وَقَبَّلَوْا يَدَيْهَا، اور پھر بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ عادت تھی رسول خدا کی،
یہ روش تھی رسول خدا کی کہ بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور پھر وہ اجلسہا فی مجلسہ ہی، اور پھر بی بی کو اپنے ساتھ لا کر جس جگہ پر رسول اللہ خود بیٹھتے تھے پھر اپنی جگہ پر اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو بٹھاتے تھے۔ مجھے بتائیے تو صحیح، کیا ہمیں تاریخ رسول اللہ میں یا ان سے پہلے یا ان کے بعد کوئی ایک باپ ایسا ملتا ہے کہ جس کا اپنی بیٹی کے بارے میں یہ روش اور یہ رفتار رہی ہو؟ ہمیں تو نہیں تاریخ میں ملتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کا امیر المؤمنین کے بارے میں بھی ایسی روش نہیں ہے، رسول اللہ کی امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بھی ایسی روش نہیں ہے۔ ان کے بعد ان کے علاوہ کسی بھی عزیز سے عزیز ترین رشتے کے لیے بھی رسول اللہ کی ایسی روش، ان کا ایسی رفتار، ان کا ایسا عمل نہیں ہے کہ جو رسول خدا کا سید زہرا کے لیے ہے۔ کیا صرف باپ بیٹی والا رشتہ اس بنا پر ہوتا تھا؟ باپ بیٹیاں تاریخ میں لاکھوں کروڑوں گزری ہیں، بڑی بڑی مقدس شخصیات گزری ہیں، ان کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک عظیم رشتہ رہا ہے، احترام بھی ہے، بعض اوقات کبھی کبھار ان کے لیے اٹھ کے استقبال بھی کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ کانت اذا داخلت علیہا، کہ جس وقت بھی داخل ہوتی تھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف باپ بیٹی کے رشتے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا منصب الہیہ تھا سید زہرا کے اندر کہ جس منصب کو دیکھ کے رسول اللہ اپنی جگہ پر بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ اللہ یہ وجوہات ہیں ان کے پیچھے حکمت الہیہ ہے۔ اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ کیا خیال ہے کہ جس وقت رسول اللہ بی بی کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہوں گے تو وہ رسول اللہ جو 1,24,000 ایک کم 1,24,000 پیمبران کے وارث ہیں، تو کیا خیال ہے جب رسول خدا کھڑے ہوتے ہوں گے تو کیا ان گزشتہ انبیاء کی ارواح مقدسہ کیا بی بی کے احترام میں کھڑی نہیں ہوتی ہوں گی؟ کیا گزشتگان کے اولیاء الہیہ جب رسول اللہ کھڑے ہو رہے ہیں بی بی کے احترام میں تو کیا وہ بی بی کا احترام نہ کرتے ہوں گے؟ کیا جب دربار کے اندر، جب مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ کھڑے ہوتے ہوں گے تو کیا ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے صحابہ کرام، بڑے بڑی شخصیات کیا بی بی کے استقبال میں کھڑے نہ ہوتے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک خاص منصب الہیہ ہے، ایک خاص وظیفہ الہیہ ہے، ایک خاص ذمہ داری ہے سید زہرا کے اوپر جو خداوند متعال نے ڈالی ہے، کہ جس ذمہ داری کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے رسول اللہ ان کا یہ احترام کا درجہ تھا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یعنی یہ کوئی ایک یا دو یا چند دفعہ کی بات نہیں تھی، اس بات کی طرف تکرار تھا۔ رسول خدا کی یہ زندگی کی یہ سیرت کا حصہ تھا کہ جس حصے کا اظہار رسول اللہ بارہا کرتے رہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے سیدہ کی ذات پر۔ اور اگر ہم اس کو اصطلاحی طور پہ، فنی طور پہ اگر دیکھیں علم حدیث کے لحاظ سے، تو یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کا ہر قول، ان کا ہر فعل، ان کی ہر تقریر، ان کی ہر گفتار، ان کی ہر روش، کیا وہ اللہ کی وحی کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ قرآن واضح ہے اس کے بارے میں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ رسول خدا کی تو اصلاً نطق ہی نہیں ہوتی، ان کی تو اصلاً گفتار ہی نہیں ہے مگر وہ کہ جو وحی الہیہ سے متصل نہ ہو، کہ جس چیز کے کہنے کا حکم خود رسول اللہ جو کہتے ہیں تو گویا وہ وحی الہیہ ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام سیدہ میں مصروف ہیں تو ان کا احترام سیدہ ان کا یہ ذاتی فعل نہیں ہے، بلکہ وہ متصل ہے وحی الہیہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا حکم ہے احترام سیدہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے احترام سیدہ، اللہ کا یہ حکم ہے یہ احترام سیدہ کیا جائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے سیدہ کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد تو بہرحال جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ اس احترام کے پیچھے
فقط محبت نہیں ہے، محبت ہے، مودت ہے رسول اللہ کی اپنی اس بیٹی کے ساتھ جو ایک خاص محبت ہے، وہ اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی، لیکن یہ احترام فقط اس محبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک نظام پوشیدہ ہے، ایک سسٹم ہے اس کے پیچھے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ احترام فرماتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ وجہ، وہ حکمت، وہ فلسفہ کیا ہے کہ جس بنا پہ سیدہ کا احترام اس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ وہ ذمہ داری، وہ وظیفہ الہیہ کہ جو اللہ نے سیدہ کو سونپا ہے، وہ کیا تھا؟ توجہ ہے، میں کوشش ہے کہ آسان الفاظ کے اندر مختصر طریقے سے اپنی اس بات کو تمام کروں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ بشریت کی طرف، تاریخ عالم کی طرف، تو اللہ نے، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبران کا انتظام فرمایا۔ وہ آپ کو واضح ہے، جانتے ہیں آپ لوگ، اللہ نے یہاں تک کہ انسان کی اس نظام ہدایت کی فکر اللہ کو اتنی تھی کہ ابھی پہلا انسان جو اللہ نے زمین پر بھیجا وہ ہادی اور رہنما تھا، یعنی ابھی رہنمائی لینے والا نہیں تھا، لیکن اللہ نے رہنما کا انتظام پہلے فرما دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایک شخص بھی تا قیامت، یعنی اول سے لے کے آخر تک یہ کہہ سکے میرے تک ہدایت نہیں پہنچی۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہادی کا نظام پہلے فرمایا، اس کے بعد بشریت کا آغاز ہوا۔ پھر انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے، مختلف سلسلہ چلتا رہا، رسول آتے رہے، انبیاء چلتے رہے، یہاں تک کہ نظام آتے آتے آ گیا رسول خدا ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ صلوات پڑھی حضرت کی ذات پر۔ یعنی جو ایک نظام حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے شروع ہوا تھا، اس کا اب اختتام اس نظام کا ہو رہا ہے حضرت ختمی مرتبت کے اوپر۔ تو اب جس وقت اس نظام نبوت کا اختتام ہونے لگا تو رسول خدا نے فرمایا، خود فرمایا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں ان مکارم اخلاق، ان نیک اخلاق، ان پاکیزہ اخلاق کی تکمیل کر سکوں، یعنی جو اخلاق پچھلے انبیاء سے چلتا ہوا آ رہا ہے میں ان کی تکمیل کر سکوں۔ تو اب جب جناب رسول خدا ان کا اپنا ایک، جب یہ ان کی ذمہ داری، ان کا جب یہ وظیفہ ادا ہو گیا، ان کی زندگی کے آخری ایام آئے، تو کیا خیال ہے کہ فقط اس وقت تک کے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی یا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ہدایت کی ضرورت رہے گی؟ ہدایت کی ضرورت تو ہے، قیامت تک آنے والے، یا تو بشریت کا وہاں پہ خاتمہ ہو جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بشریت نے تا قیامت رہنا ہے تو لہٰذا ان کے لیے ہادی اور رہنماؤں کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے۔ اسی کو فنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اس کو قاعدہ لطف الہیہ کہا جاتا ہے کہ لطف الہی، نعمت الہی، رحمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آخر میں ایک انسان بھی رہ جائے اس کے لیے ہادی اور رہنما مبعوث فرمائے۔ تو جب اللہ کا یہ انتظام تھا اور ادھر سے اللہ کی خاص مصلحتوں کے تحت اس نظام نبوت کا خاتمہ ہونا تھا، اس کو ختم ہونا تھا، یہاں پر اس نظام کو یہاں پر رک جانا تھا، تو اب رسول خدا نے کیا انتظام فرمایا جانتے ہیں؟ میں تکرار نہیں کر رہا، لیکن فقط ایک خاص نقطے کی طرف، وظیفہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یہ تمہید کی ہے۔ تو اب رسول خدا نے کیا انتظام فرمایا؟ تو رسول خدا نے انتظام یہ فرمایا کہ اپنے کئی زندگی کے مواقع پر بالعموم اور بالخصوص غدیر کے موقع پر فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب
یہ واضح ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد ایک نظام میں اس جو نظام نبوت جو اب ختم ہو رہا تھا اس کو اب ملانا تھا نظام امامت کے ساتھ، اس کو ملانا تھا نظام امامت کے ساتھ، اس نظام ولایت کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول خدا نے یہ جو فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یہ تو فرما دیا، اس کو تھیوری تو بیان کر دی، اس کی ایک ممبر کے اوپر اس کو بیان تو کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس خارج کائنات میں یعنی اس نبی اور اس امام کے علاوہ کوئی ایک ذات ایسی ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مولانا کی آمد تو گویا جس وقت اللہ نے یہ نظام بنا دیا، رسول خدا نے اعلان فرما دیا کہ میرے بعد علی امیر المؤمنین مولا ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جس کا تعلق ایک طرف سے نبوت کے ساتھ ہو، ایک طرف سے امامت کے ساتھ ہو، اور وہ شخصیت درمیان میں کھڑے ہو کر یہ بتا سکے کہ یہ نظام ولایت کو قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس نظام نبوت کے بعد اور اس نظام امامت سے پہلے کوئی ایک ایسی ذات ہونی چاہیے، کوئی ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو عملی طور پہ پریکٹیکلی یہ بتا سکے کہ جس وقت نبی نے کہہ دیا کہ علی امیر المؤمنین ہیں، علی مولا مومنین ہیں، تو پھر اس کی ولایت کو قبول کیسے کرنا ہے۔ تو پہلی شخصیت کہ جس نے اس ولایت کو عملی طور پہ قبول کر کے پریکٹیکل دیا ہے وہ ہے سید زہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ شخصیت ہیں سید زہرا کہ جنہوں نے عملی طور پر یہ بتایا ہے کہ ولایت امیر المؤمنین کو قبول کیسے کرنا ہے، ولایت امیر المؤمنین کے اوپر اعتقاد کیسے رکھنا ہے، پھر اس ولایت کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ عمل دیا ہے، یہ ہمیں بتایا ہے سید زہرا نے۔ تو یعنی میں کیوں نہ دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ سید زہرا وہ ایک حلقہ وصل ہے امامت اور نبوت کے درمیان، وہ زنجیر الہیہ ہے کہ جس نے اس نبوت اور نظریہ امامت کو آپس میں متصل کر دیا ہے۔ سید زہرا اس زنجیر کے اس حلقے کا نام ہے، اس زنجیر کے اس حصے کا نام ہے جس زنجیر کے ایک طرف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری طرف ہے علی امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور ان دونوں کے درمیان جو ایک لنک ہے، جو ایک ارتباط ہے کہ جس نے ان دونوں نظاموں کے آپس میں ارتباط کو عوام الناس تک پہنچانا ہے، اس شخصیت کا نام ہے سید زہرا۔ یہ وظیفہ تھا سید زہرا کا، یہ ذمہ داری تھی سید زہرا کی کہ وہ عملی طور پر، اور ان کے علاوہ بہت سے وظائف تھے، ہم یہ ان کے تربیت وظائف اپنی جگہ پہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر بی بی کی سیرت کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو ہمیں کئی دن چاہیے۔ بی بی کی جو کہ نظام خانوادگی میں بی بی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، بی بی اس نظام الہیہ کے تحت رہتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کا قیام کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے بی بی نمونہ عمل ہے۔ بی بی اس نظام ولایت کو قبول کر کے آگے پہنچانا کیسے ہے، اس حوالے سے بھی نمونہ عمل ہے۔ لیکن سب سے بڑا وظیفہ وہ یہ تھا کہ اس نظام نبوت اور نظام امامت کے درمیان ایک پل کا کردار، ایک برزخ کا کردار وہ سید زہرا نے ادا کیا۔ یہ سید زہرا جیسی شخصیت تھی۔ ہمارے ایک صلوات پڑھیے ادھر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ہمارے استاد تھے ادھر ایران میں حدیث کے، تو اپنی کلاس میں وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ شعبہ حدیث تھا ہمارا، بحث مباحثہ چلتا رہتا تھا ان کے ساتھ، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے سید زہرا سلام اللہ علیہا نے اس نظام امامت کو متعارف کروایا ہے اور نظام امامت کا دفاع کیا ہے، خود آئمہ کی بھی بس کی بات نہ تھی۔
کافی گہری بات تھی، اور اس کو انہوں نے ادلہ دیے تھے کہ خود آئمہ کے اپنے بس کی بات نہ تھی، حتیٰ کہ خود امیر المؤمنین کے بھی اپنے بس کی بات نہ تھی کہ جس طریقے سے نظام امامت امیر المؤمنین کو سید زہرا بتا کے گئی ہیں۔ عظمت بی بی سیدہ بلند تر صلوات۔ تو بس اپنی بات کو میں تمام کروں کہ سید زہرا کی صورت میں ایک ایسا پل، ایک ایسی برزخ تھی کہ جس نے اس نظام نبوت اور نظام امامت کا ارتباط اور ان کے درمیان جو ایک محکم رشتہ تھا اس کو بتایا۔ اور اس سے اگلا وظیفہ کیا ہے سیدہ کا؟ اس سے اگلا وظیفہ یہ تھا کہ سیدہ نے اپنی اس زندگی سے، اس زندگی کی چند روز تھے رسول اللہ کے بعد، اس زندگی سے، ان چند دنوں سے اتنا مضبوط بند باندھ دیا ہے اس نظامت امامت کے ارد گرد، اتنی مضبوط حصار کھینچ دیا ہے کہ تا قیامت وہ دروازے بند کر دیے ہیں کہ غیر معصوم کوئی ان معصومین کے علاوہ اس حصار میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنا عظیم بند باندھ دیا ہے کہ لوگوں نے لاکھوں کوششیں کی ہیں، لوگوں نے کروڑوں کوششیں کی ہیں کہ ہم اس نظام نبوت اور نظام امامت کے درمیان کسی نہ کسی طریقے سے افتراق پیدا کر سکیں، ہم اپنے آپ کو داخل کر سکیں اس نظام کے اندر، ہم اپنے آپ کو اس نظام ولایت الہیہ کے اندر داخل کر سکیں۔ لیکن قربان جائیے سیدہ کی اس قربانی پہ کہ سیدہ نے اس طریقے سے وہ چار دیواری کھڑی کر دی تھی کہ اس کے بعد لوگوں کی لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی اس نظام امامت کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھا سکا، کوئی دخل نہیں دے سکا اس نظام کے اندر۔ کوئی اپنی کرسیاں حاصل کی لوگوں نے، گورنمنٹیں حاصل کی لوگوں نے، لیکن جو ایک نظام ہدایت الہیہ جو سیدہ جس کا دفاع کر گئی تھی اس میں کوئی تداخل نہیں کر سکا۔ یہ وظیفہ تھا سید زہرا کا، یہ عظیم وظائف تھے، یہ عظیم ذمہ داریاں تھیں سید زہرا کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو میں نے اپنی اس مختصر سے خطاب کے شروع میں جو عنوان قائم کیا تھا وہ خطبہ فداکیہ کا ایک مختصر سا حصہ تھا کہ جس حصے کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ تمہیداً بیان کیا۔ وہ حصہ کیا تھا کہ ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو انی فاطمہ، کہ جان لو کہ میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں مدافع نبوت ہوں، میں مدافع امامت ہوں، میں مدافع الہی اس نظام الہیہ کی مدافع ہوں، میں مدافع ولایت الہیہ ہوں، میں مدافع ہوں اس نظام امامت کے کہ جس نے تا قیامت چلنا ہے۔ یہ معنی ہے اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ لوگ جانتے تھے کہ بی بی کا نام فاطمہ ہے، لوگ جانتے تھے کہ بی بی کے والد کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ بی بی کا مقصد اپنا تعارف کرانا نہیں تھا، بی بی کا مقصد اپنا نام بتانا نہیں تھا، بی بی کا مقصد یہ تھا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں، یہ میرے وظائف ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور دیکھتی ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کون اس نظام امامت کے اوپر حرف اٹھاتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کون میرے ہوتے ہوئے اس نظام ولایت الہیہ، اس نظام ہدایت الہیہ کے خلاف عمل کرتا ہے۔ یہ معنی ہے اس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ اس کے علاوہ یہ خطبہ فداکیہ، یہ میں ایک مشورہ دوں گا کہ حتماً ان ایام کے اندر اس خطبے کا ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ مطالعہ ضرور کریں۔ یہ خطبہ کوئی عام خطبہ نہیں ہے، یہ ایک معارف اسلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ بی بی نے کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو بی بی نے اس خطبے میں بیان نہ کیا ہو۔ توحید، توحید کی ادلہ، خدا کی ذات، خدا کی صفات، خدا کے افعال، خدا کی عبادات، فلسفہ یہ نماز، فلسفہ روزہ، فلسفہ حج و زکوٰۃ، ان کے بعد پھر نظام امامت، نظام نبوت، بعثت کی وجہ، بعثت کا فلسفہ، امامت کے آنے کی وجہ، قیامت، عدل الہی، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو اس خطبہ فداکیہ میں نہ ہو۔ یعنی اس کا ایک صرف مطالعہ، اس کا ایک ترجمہ، یہ انسائکلوپیڈیا ہے اس اسلام کا، یہ دائرۃ المعارف ہے اسلام کا۔ بعض لوگ شبہات کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے، اس کی سند میں یہ مشکل ہے، اس کے فلاں میں یہ ہے، اس کی یہ شبہ پرانے ہیں، یہ شبہ آج سے 600-700 سال پہلے اگر کوئی کرتا
تو شاید قابل ہم سن لیتے کہ جی فلاں نے نہیں لکھا، فلاں نے لکھا ہے، لیکن اب چیز ثابت شدہ ہے، باقاعدہ کتابیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اس خطبے کے باقاعدہ تمام مدارک کتابوں میں بیان کر دیے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے لے کے شیخ طوسی تک، ان کے بعد سید مرتضیٰ علم الہدا سے سید رضی تک، ان کے بعد سے لے کے موجودہ دور کے تمام علماء تک، کسی نے بھی اس خطبے کی سند میں اپنا اشکال نہیں کیا۔ لیکن بالفرض میں کہتا ہوں کہ اگر بفرض محال سند نہ ہوتی، ہمارے پاس سند نہ ہوتی اس خطبے کی، لیکن کیا آیا ایک قول معصوم کو ثابت کرنے کا واحد طریقہ سند ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر مہم ترین طریقہ قول معصوم کے ثابت کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس قول کو دیکھا جائے کہ آیا معصوم کے علاوہ کسی کے دہن اقدس سے اتنے عظیم معارف نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نہج البلاغہ کے بارے میں بعض لوگ اشکال کرتے ہیں، ہمارے سامنے موجود یہ نہج البلاغہ کی سندیں جو ہیں وہ سید رضی نے بیان نہیں فرمائیں۔ جب سندیں نہیں ہیں تو لہٰذا یہ حدیث مرسل ہو گئی، حدیث مرسل تو قابل عمل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشکال کیا جاتا ہے نہج البلاغہ کے اوپر، تو اس کے جواب البتہ اسناد موجود ہیں، قبلہ صاحب نے بھی اس کے بارے میں مفصل بیانات دیے ہوئے ہیں، تجلیات کے اندر بھی اس کا جواب موجود ہے، اس بات امامت میں موجود ہے۔ اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ ہم مان لیتے ہیں سند نہیں ہے، لیکن آپ اس جیسا کلام امیر المؤمنین کی زبان کے علاوہ کسی کے منہ سے ثابت کر دیں، ہم مان لیں گے کہ یہ کسی اور کا کلام ہے۔ جب کسی اور کی طرف سے یہ کلام ثابت نہ ہو، اور ثابت کرنا تو دور کی بات، کسی کا یہ دعویٰ ہی نہ ہو کہ یہ کلام ہمارا ہے سوائے امیر المؤمنین کے، تو اس کے اندر شک کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ تو ایسے ہی خطبہ فداکیہ، اس کی اسناد ثابت ہیں اذان محترم، اس کا متن ثابت ہے، اس کا متن بتاتا ہے 20 سے زیادہ آیات کی تفسیر کی ہے سیدہ نے اپنے اس خطبے کے اندر۔ کئی رسول خدا کی روایات کا تذکرہ کیا رسول بی بی نے اس خطبے کے اندر۔ اسی ایک خطبے کا حصہ ہے کہ جب بی بی نے چیلنج کیا تھا کہ اے فلاں تو اپنے باپ سے وراثت پا سکتا ہے، تو کیا میں زہرا اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی؟ اگر جناب سلیمان جناب داؤد کے وارث بن سکتے ہیں تو میں اپنے باپ کی وراثت کیوں نہیں حاصل کر سکتی؟ کیا رسول خدا کو استثناء حاصل تھا؟ اگر کوئی رسول خدا کو استثناء ہے اس مسئلے سے، اس آیت سے، تو تم ثابت کرو، ثابت نہ کر سکو تو پھر ماننا پڑے گا سید زہرا وارث پیغمبر ہیں۔ یہ استدلال کیے ہیں بی بی نے خطبہ فداکیہ کے اندر۔ تو یہ میرا ایک مشورہ ہے، ایک دوست ہونے کے ناطے سے، ایک خیرخواہ ہونے کے ناطے سے، کہ ایک مختصر ہے، صرف 4-5 صفحات کے اوپر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی بڑی اگر تختی میں لکھا ہو، چھوٹی میں ہو تو 3 صفحے مشکل سے بنتے ہیں۔ اس کا ترجمہ موجود ہے اردو کے اندر، صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اپنے اس نظام کو دیکھیں کہ اس نظام امامت کو بچانے کے لیے سیدہ نے کتنے اقدامات کیے ہیں۔ بس ایک آخری قدم، ایک آخری اقدام جو بی بی کا تھا اس نظام کو بچانے کے لیے، وہ ایک میں 2 روایات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اپنی بات کو تمام کروں گا۔ پہلی روایت، ایک دفعہ صلوات پڑھیے۔ پہلی روایت یعنی سیدہ کی جو ذمہ داری تھی اس کو سیدہ نے ادا کیسے کیا، اور اس طریقے سے ادا کر کے گئی ہیں کہ تا قیامت اب اس ذمہ داری کے بارے میں کوئی بندہ حرف نہیں کہہ سکتا۔ پہلی روایت، صرف 2-3 روایات ہیں اور نتیجہ ہے، بات کو تمام کروں گا۔ پہلی روایت ہے صحیح بخاری کی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگ اشکال کرتے ہیں جی ہماری فلاں کتاب میں یہ نہیں ہے، یہ شیعوں نے ایک پتہ نہیں کیا کچھ نکال کے لے آئے ہیں، تو میں اس لیے صرف 2-3 روایات انہی کی اپنی کتابوں سے اور اس کتاب سے کہ جس کے اندر اشکال کرنے کی جرت ان کے بڑے بڑے محدثین کے اندر بھی نہیں ہے۔ پہلی روایت صحیح بخاری، روایت نمبر 3767، حدیث کا نمبر بھی۔ روایت پہلی روایت ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من ازاہا فقد ازانی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ پہلی روایت۔ ابھی ذکر مصائب بعد میں، ابھی صرف ذہن میں یہ مرحلہ با مرحلہ یہ 2-3 جو منطق پڑھنے والے افراد ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایک قیاس قائم ہے کہ جس کے ایک صغرا ہے، ایک کبرا ہے، ایک نتیجہ ہے۔ تو پہلا مقدمہ
وہ یہ ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، صحیح بخاری، سند میں متن میں کوئی اشکال نہیں۔ دوسری روایت وہ بھی بخاری میں ہے، جلد نمبر 5 حدیث نمبر 4240 فرماتی ہیں، اور روایت ہے جناب عائشہ سے، فرماتی ہیں کہ فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر، بخاری کی روایت، الفاظ بخاری کے، کیونکہ مجالس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں بیٹھیں اکٹھے ہوں اور اٹھ کے چلے جائیں، کم از کم ان حقائق کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ روایت کیا ہے؟ فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر، وجدت علی، جو عربی جاننے والے جنہوں نے بلاغت پڑھی ہے، اس کا معنی وجدت کا یہ ہے فغضبت علی، ڈکشنریز میں موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں، کہ اس سے آگے میں نہیں تفصیل بیان کرتا۔ فغضبت علی ابی بکر فی ذالک، اس امر میں، کس امر میں؟ اس روایت کا پہلا حصہ ہے فدق کے بارے میں، کہ اس فدق کے امر میں بی بی ایک شخصیت سے نالاں تھی، ناراض تھی۔ فحجرتہ، بی بی نے ان سے میل جول چھوڑ دیا تھا، بالکل چھوڑ دیا، توجہ ہے، بی بی نے ان سے میل جول بالکل چھوڑ دیا تھا، فحجرتہ، چھوڑ دیا۔ فلم تکلمہ حتی توفیت، یہاں تک کہ بی بی ان سے کلام کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتی تھیں، حتی توفیت، یہاں تک کہ بی بی وفات پا گئی، توجہ ہے، یہاں تک کہ بی بی وفات پا گئی، بی بی نے ان سے کلام نہیں کیا۔ کتنی روایات ہو گئیں؟ 2۔ تیسرا مقدمہ کیا ہے؟ میں فقط صرف روایت سے بیان کروں گا، اپنی میں کوئی بات نہیں کر رہا، نہ اپنی کسی کتاب سے بات کر رہا ہوں، نہ میں اپنے کسی عالم کی بات کر رہا ہوں، صرف بخاری اور مسلم۔ تیسری روایت وہ بھی کس میں ہے؟ وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے اور مسلم کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1479۔ حدیث کیا ہے؟ کہ من ماتا، جو مر جائے، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ، اور اس کی گردن میں نہ ہو، بیعتن، کسی امام کی بیعت، موت میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ 3 روایات آپ کے سامنے بیان کی، تینوں سند کے اعتبار سے بھی صحیح، متن کے اعتبار سے بھی صحیح، کسی نے آج تک اس میں کوئی اشکال نہیں کیا۔ اب میں آپ لوگوں سے صرف سوال کروں گا، جواب آپ لوگوں نے بعد میں خود تلاش کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب متفقن علیہ حدیث ہے کہ من ماتا، کہ جو مر جائے، فلم یکن علی عنقہ بیعتن، اور اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہ ہو، موت میتتن جاہلیہ، تو مجھے اتنا تو بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد سیدہ کی گردن پہ کس کی بیعت تھی؟ سوچئے کس کی بیعت تھی؟ اس میں 3 صورتیں بن سکتی ہیں، یہ آپ کو میں ایک استدلال بتا رہا ہوں بس، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ بی بی کیا اقدام اٹھا کے گئی ہیں اپنی شہادت سے پہلے، اور ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ تا قیامت اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ اور تینوں قدم، یہ تینوں روایات کس کے متعلق ہیں؟ بی بی کے متعلق ہیں، لہٰذا یہ قدم اٹھانے والی کون ہے؟ بی بی۔ لہٰذا اب 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت کہ بی بی نے کسی کی بیعت نہیں کی، کسی کی، امکان ہے نا کہ صورتیں امکان کے لحاظ سے ہوتی ہیں، تو ہم پہلا امکان یہ احتمال دے سکتے ہیں کہ بی بی نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ تو کیا اس چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ بی بی کی شان اقدس اس چیز سے بہت بلند ہے کہ بی بی اس حکم مصطفیٰ کی مخالفت کریں۔ حکم مصطفیٰ ہے نا کہ بیعت ہو، کوئی امام ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی ہادی ہو، یہ رسول خدا کا حکم ہے، اور پھر آگے اس کی جو سزا ہے مات میتتن جاہلیہ، اس کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا بی بی کے بارے میں، تو لہٰذا پہلی صورت تو باطل۔ یہ روایت ہمارے ہاں بھی موجود ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ، کہ جو انتقال کر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی، جاہلیت کفر کی موت مرا۔ یہاں پہ جاہلیت سے مراد یہ علم کا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کفر ہے، خود شارحین بخاری مسلم نے یہ بات لکھی ہے، یہاں پر کفر کی موت ہے، تو لہٰذا یہ پہلا جو حصہ ہے یہ تو ثابت نہیں ہوتا، یعنی بی بی کسی کی بیعت میں تھیں، بی بی کا کوئی امام تھا۔
اب اگلا سوال، اگلا احتمال وہ یہ ہے، توجہ ہے نا آپ احباب کی؟ دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بی بی نے جی بیعت کر لی، بی بی کے امام وہی تھے جو اس وقت گورنمنٹ میں تھے۔ ایک احتمال دیا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت کرسی خلافت پر براجمان تھے، بی بی نے ان کی بیعت کر لی تھی۔ تو اس کا جواب اس سے پہلی حدیث کے اندر میں بتا چکا کہ وَلَمْ تُقَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، بی بی جس سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھتی تو اس کی بیعت کرنا ممکن۔ خود بخاری نے کہا، میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ ہمارے شیعہ علماء تو نہیں کہہ رہے، خود بخاری نے کہا جس سے بی بی کلام کرنا مناسب نہ سمجھیں، جس کی طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھیں، جس کو اپنے گھر بلانا مناسب نہ سمجھیں، آیا اس کی بیعت بی بی نے کی؟ نہیں۔ ہم کو منافرت نہیں پھیلا رہے، بخاری مسلم میں حقائق موجود ہیں، حقائق بیان کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ دوسرا احتمال۔ اب آ جائیں تیسرے احتمال کے اوپر۔ تیسرا احتمال پھر ایک ہی بچتا ہے کہ پھر بی بی کا امام وہی ہے کہ جس کو رسول خدا نصب کر کے گئے تھے۔ پھر بی بی کا امام، بی بی کا رہبر، بی بی کا جو ایک ہادی ہے، پھر وہی ہے کہ جس کو رسول خدا نصب کر کے گئے تھے۔ تو میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ جس کو پھر بی بی اپنا امام بنا لے، تو اگر ہم اس کو اپنا امام بنا لیں تو لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جس کو امامت کے قابل بی بی سمجھیں، جس کو رہنمائی کے قابل بی بی جیسی شخصیت سمجھ لے، اگر ہم اس کو اپنا امام، اپنا رہنما مان لیں تو پھر لوگوں کو ہم سے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا استدلال ہے کہ بہت سے علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں، لیکن اس کا جواب آج تک نہیں دے سکے، اور نہ قیامت آنے تک اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں۔ یہ اقدام ہے بی بی کا کہ جو بی بی نے اپنی اس شہادت سے پہلے اتنا عظیم قدم اٹھا لیا، اور یہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایسی چار دیواری بنا دی اس نظام نبوت اور نظام امامت کے ارد گرد کہ جس چار دیواری کے اندر نقب زنی کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیا اس اقدام کرنے کے لیے، کیا یہ کام کرنے کے لیے بی بی نے کوئی تکلیف نہیں سہی؟ کیا یہ کام بہت آسان تھا؟ یہ جو اتنا بڑا قدم بی بی اٹھا کے گئی ہیں اور اتنا عظیم دفاع جو بی بی کر کے گئی ہیں، کیا یہ کام آسان تھا؟ نہ عزیزان محترم، نہ عزاداران سید الشہداء، نہ عزاداران سید فاطمۃ الزہرا، یہ قدم آسان نہ تھا، یہ قدم اتنا بڑا تھا، یہ دفاع ولایت امیر المؤمنین اتنا مہم امر تھا کہ بی بی نے پھر پرواہ نہیں کی کہ میرا دروازہ جلتا ہے تو جلتا رہے، میرے بچے یتیم ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، میرے اوپر زخم لگتے ہیں تو لگتے رہیں، لیکن نظام ولایت علی، اس کا دفاع کرنا اتنا بڑا امر تھا، اتنا ضروری امر تھا کہ پھر بی بی نے پرواہ نہیں کی کہ ادھر رسول خدا کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد باہر آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کیا وجہ تھی؟ بی بی کی عمر تو 18 سال تھی نا اس وقت، زیادہ سے زیادہ بات، یعنی سب سے جو لمبی ترین روایت کہ جس میں جو بخاری اور مسلم نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وعاشت فاطمۃ الزہرا بعد ابیہا 6 اشہر، کہ سب سے بڑی روایت کہ جس میں بی بی کی زندگی کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ بی بی اپنے بابا کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہی ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، ایک ایسی بی بی کہ جتنے اتنی عظیم زندگی گزاری ہے، ایک صحت مند زندگی گزاری ہے، نہ کوئی بیماری ثابت ہے، نہ روایات میں کوئی ہمیں وجہ ملتی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ رسول خدا کی وفات کے بعد 95 دن یا 75 دن یا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ بعد وہی بی بی ہے اور ادھر سے موت کی تمنا کر رہی ہے۔ کبھی کہتی ہے اے کاش میں زندہ نہ رہوں، اے کاش مجھے موت آ جائے۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ ہاں میرے دوستو، وجہ ہے، نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی اور مسئلہ تھا، وجہ صرف ایک تھی کہ سیدہ کو وہ غم نہ بھولا تھا کہ جب امیر المؤمنین کو لے جایا گیا دربار میں اور کہا گیا اے علی بیعت کرو ورنہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اجرکم علی اللہ،
میں تفصیل شہادت نہیں بیان کروں گا، آغا صاحب بیان کریں گے بعد میں، صرف ایک اشارہ کروں گا کہ وہ نظام ولایت علی کا حفظ اتنا عظیم تھا کہ پھر بی بی نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ میں اتنا کہوں گا کہ جس وقت، تفصیل نہیں، جس وقت دربار میں بی بی پہنچی ہیں، دیکھا ہے امیر المؤمنین کو، تو اس وقت بی بی واپس پلٹی ہیں، روایات کے جملے ہیں، بی بی واپس پلٹی ہیں، واپس پلٹ کے جانے لگی ہیں قبر مصطفیٰ کی طرف، اپنے بابا کی قبر کی طرف۔ پوچھا ہے کہ بی بی کیا کرنے جا رہی ہیں؟ آواز دیتی ہیں میرا ابن عم، میرے چچا کا بیٹا علی، میرا ولی، میرا امام دربار میں اس حالت میں ہے، میں جاؤں گی اپنی بابا کی قبر کے پاس، وہاں جا کے شکایت کروں گی، میں دیکھتی ہوں کون زندہ رہتا ہے۔ یہ سننا تھا، امیر المومنین سے برداشت نہ ہوا، فوراً سلمان کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ روکو، جناب سلمان آئے ہیں بی بی کے پاس، آ کے کہتے ہیں اے بی بی یہ کام نہ کیجئے گا، یہ امت مٹ جائے گی۔ بی بی کہتی ہیں میں کیسے رکوں؟ جناب سلمان کہتے ہیں اے بی بی مجھے یہ پیغام امیر المومنین نے دیا ہے، مجھے یہ پیغام آپ کی حرمت نے دیا ہے۔ جب بی بی نے یہ سنا ہے پھر اتنا فرمایا ہے اذن اسمع لہ واطیعہ، اگر امیر المومنین نے کہا ہے تو اب تو میں سنوں گی، اب تو میں اطاعت کروں گی۔ یہ ہے نظام ولایت علی کا نفاذ۔ اس غضب کی حالت میں، اس غصے کی حالت میں جو بی بی اپنے امام کا، اپنے مولا کا حکم نہ ٹال سکے، تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ جس حالت میں بھی ہوں، امام کا پیغام، امام کا حکم، ہم غضب کی حالت میں ہوں، ہم خوشی کی حالت میں ہوں، ہم زندگی کی حالت، جس حالت میں بھی ہوں، امام کا حکم اولویت رکھتا ہے۔ بی بی نے اس وقت فرمایا ہے اس وقت میں یہ کام نہ کروں گی۔ بی بی آئی ہیں واپس، اپنے مولا کو اپنے ساتھ لیا ہے، لے کے گھر میں آئی ہیں۔ اس وقت امیر المومنین مسکرائے ہیں، دیکھا ہے بی بی کے پاس آ کے بیٹھے ہیں اور کہا ہے اے بی بی تو نے میرا دفاع کیا ہے۔ بی بی نے کہا میں کیوں نہ دفاع کرتی، آپ میرے آقا و مولا ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ، آخری جملہ کہوں گا، اے بی بی سیدہ زہرا، اے بی بی سلام اللہ علیہا، اے آپ گئی ہیں اپنی حرمت کو بچا کر، اپنے وقت کے امام کو زندہ لے کر واپس گھر تو آئی ہیں، ہائے قربان جائیے سیدہ زینب پر، اور جو سامنے دیکھتی رہی ہے 70 قدم کے فاصلے پر بھیا حسین۔ بی بی آوازیں دیتی ہیں اما فیکم المسلم، اور کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یبن سعد اتنظر وتقتل ابی عبداللہ، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو میرا بھیا مارا جا رہا ہے؟ اے کاش بی بی زینب کی یہ دعائیاں کام آ جاتی، ان کے بھیا حسین بچ جاتے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔